دوسرا رابطہ اللہ کے ولی سے رابطہ، حجت خدا سے رابطہ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نمائندہ زمین پر اللہ کا کون ہے؟ امام. امام سے رابطہ کیسا؟ امام سے رابطہ کیسا؟ امام سے میں کتنی باتیں کرتا ہوں، پورا دن میرا گزر جاتا ہے، امام سے بات کرنے کی فرصت ملتی ہے؟ یا امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں؟ اب آپ بولے امام کو کیا ضرورت ہے میری دعا؟ امام کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے کہ ان کروڑوں اربوں لوگوں میں میرا نام لکھا جائے کہ جو امام کی سلامتی کی دعا کر رہا. امام کی سلامتی کا صدقہ کیوں؟ تاکہ میرا نام لکھا جائے کہ یہ اپنی سلامتی سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دیتا ہے. امام سے رابطے کو آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک جوان کا واقعہ جو پیرس میں پڑھتا تھا اور کچھ سال کے لیے گیا تھا ایران سے، لیکن شہر مہنگا تھا تو شہر میں رہ نہیں سکتا تھا، شہر سے 1-2 گھنٹے کی مسافت پہ رہتا تھا. آخری اس کے پیپرز تھے اور اسے ڈگری لینی تھی اور واپس جانا. جب اس کے پیپر تھا آخری جو اس کے لیے بہت ضروری تھا، اپنے ٹاؤن سے نکلا، بس پہ بیٹھا، ایک ہی بس جاتی تھی صبح جو 1-2 گھنٹے میں پہنچاتی تھی. صبح اس کا پیپر تھا، جیسی بس میں بیٹھا بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب. اب اس نے بہت کوشش کی ڈرائیور نے، لیکن اس نے کہا کہ بس صحیح نہیں ہو سکتی، کسی کو بلانا پڑے گا. تو بس ابھی پریشان ہائی وے پہ گیا کہ کوئی سواری مل جائے، کچھ نہیں ملا. اب اتنی اس کی محنت تھی پچھلے 2 سالوں کی یا چند سالوں کی کہ وہ ضائع ہو جائے گی. جب یہ آیا تھا تو بہت پرہیزگار تھا، نمازی تھا، لیکن آہستہ آہستہ ماحول نے اسے خراب کر دیا، نماز بھی اس کی مطلب کم ہو گئی. اسے احساس ہوا اور اس نے اس وقت اپنے امام سے توسل کیا کہ اے وقت کے امام میرے مولا، ویسے بھی ہے کہ جب آپ مشکل میں پھنسیں تو آپ یہی کہیں یا آبا صالح ادری کے لیے میری مدد کیجیے. تو اس نے توسل کیا اور اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد یہ نماز اول وقت پڑھے گا. عالم دین نے یہ واقعہ جو بیان کیا وہ اسی سے بیان کیا کہ یہ مشہد جا رہے تھے تو دیکھا یہ لڑکا حلیہ تو اس کا بڑا ماڈرن ہے، لیکن نماز کا وقت آیا نا تو سب سے پہلے جا کے اس نے نماز پڑھی. تو انہوں نے یہی اس سے پوچھا کہ تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تم نماز اتنی شدت سے نماز؟ اس نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں نے عہد کیا کہ مولا مجھے اس مشکل سے نکال دیں، میں نماز اول وقت پڑھوں گا. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھا ایک شخص آیا، اس نے ڈرائیور کو بولا کہ گاڑی بس اسٹارٹ کرو. اس نے کچھ ہاتھ لگایا کہ بس اسٹارٹ ہو گئی. کہہ رہا سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بس میں بیٹھا، جیسے ہی میں بس میں بیٹھ رہا تھا تو وہ شخص دروازے کی طرف آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ اپنے عہد پر قائم رہنا. اپنے عہد پر. کہا میں یہ سوچتا کہ یہ کون ہے اور اس کو میرا عہد، کہہ رہے وہ آیت میں. کہا وہ دن ہے اور آج کا دن میں نماز کو اول وقت پڑھتا ہوں. اصل رابطہ ضعیف ہو کہاں بلائیں گے امام؟ رابطہ ضعیف تھا لوگوں کا، لوگوں نے خط لکھے مولا آ جائیں، مولا مولا آئے کربلا. کتنے لوگ آئے کربلا؟ پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا لال، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے. آج بھی یوسف زہرا محبت کے پردے میں ہماری طرف دیکھتا ہے کیونکہ ہمارا رابطہ کمزور ہے. اگر آج ہمارا رابطہ ہو جائے ہمیں ظہور کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ظہور ہو جائے. آج بھی میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی زندگی کو ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے ظہور میں گزاریں گے. وہ وہی کر رہے ہیں جس سے ان کا امام راضی.
وہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے امام راضی. کیوں؟ کیونکہ امام دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ امام حاضر ہے، ہم غائب ہیں، ہمارے اعمال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. کہا کہ یہ جو ہم اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہیں، کہا کہ میری کان میں جو تمہاری بات آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام تمہاری بات. امام کو پہچانے، کیونکہ ہمیں امام کی سب ٹھیک ہے، شیعہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوگا 12 امام ہوگا. امام ہے کیا؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کی معرفت کیا ہے؟ امام کائنات میں کتنی دسترس رکھتا ہے؟ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بصیر امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، کوفہ میں رہتا ہے، قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھاتا ہے، تفسیر کا درس دیتا ہے. کہیں خواتین کو درس دے رہا تھا، کسی جگہ نامحرم سے تھوڑی زیادہ گفتگو ہو گئی، تھوڑی ہنسی مذاق ہو گئی. جب مدینہ پہنچا کچھ عرصے کے بعد، تو امام نے کہا ابو بصیر نامحرموں سے گفتگو کرتے ہوئے رہتے ہیں. امام کہاں ہے؟ مدینہ. ابو بصیر کہا مولا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ سب؟ کہ کائنات آپ کے لیے کیا ہے؟ جب سامنے ایک ظرف، ایک برتن میں کھانا رکھا ہو تمہارے، تو تم اسے جہاں سے بھی چاہو کھاؤ. کہا کائنات ہمارے لیے بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ کائنات ہمارے لیے ایسی ہے. یہ اب آپ جب امام کو سمجھیں گے تو پھر آپ امام سے رابطہ کریں گے. امام سے کیسے رابطہ کرنا ہے مجھے؟ امام کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت جانا محترم، اب امام سے رابطہ صحیح کرنا ہے، اللہ سے رابطہ صحیح کرنا ہے، تو نمائندے سے رابطہ صحیح کرنا ہے. نمائندے سے رابطہ صحیح کرنا ہے تو پھر جو نمائندے سے محبت کرتے ہیں ان سے رابطہ صحیح. یہ کمیونیکیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے جانے محترم. ایسا نہیں ہے میں مسجد میں آ جاؤں اللہ 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 سجدے کر رہا ہوں اور باہر نکل کے کچھ بھی کر رہا ہوں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. بندہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، بندہ لگے بندہ ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں تھوڑا ہاں جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ، یا علی مدد، باہر دکان میں گیا تو کم تول دیا، جھوٹ بول دیا، چوری کر لی، غیبت کر لی. یہ بندہ نہیں ہے. بندہ وہی ہے جو ہر وقت بندہ. مومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ. اب اگر امیر المومنین سے رابطہ اچھا رکھنا ہے تو مومن سے رابطہ اچھا. اب آپ بولیں کہ میں مولا مولا آپ کے لیے مولا بولیں کہ میرے چاہنے والوں سے کیسے ہو تم؟ آئیے، شخص کہتا ہے اہواز کا رہنے والا تھا، چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، کہا مولا وہ جو گورنر ہے نا ہمارے شہر کا، وہ آپ کا چاہنے والا، اور اس سال میرا کاروبار اچھا نہیں ہوا، تو میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں مالیات یعنی ٹیکس جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں وہ ادا کروں. تو وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ کچھ لکھ دیں گے تو وہ میرا شاید ہو سکتا ہے کہ ٹیکس معاف کر دے، کیونکہ میرے پاس میں دیتا لیکن میرے اس سال کاروبار اچھا. امام نے کہا، امام نے خط لکھا، امام نے لکھا کہ اس کو خوش کر دو، خوش کر دو.
گیا، اسے پتہ چلا کہ امام کا خط آیا، وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا، اس نے خط کو چوما، لانے والے کو چوما، آؤ بیٹھو، خط کھولا، امام نے کہا کہ یہ اس کو خوش کرو۔ بولا تمہارا کیا کام ہے؟ ایسے 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 اس نے راضی کو بلایا، کہا کہ اس کا جو بھی حساب ہے اس کو ختم کرو، کاٹو۔ پھر اپنے منشی کو بلایا، کہا کہ میری جائیداد کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اس کو دے دو۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا خوش ہو گئے، یہ تو آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا۔ جس کارپیٹ پہ کھڑا ہوا تھا کہا اس کو بھی فولڈ کرو، یہ بھی اسی کو دے دو، کیونکہ اسی میں اس نے مجھے خط دیا۔ اللہ! کیوں؟ کیونکہ امام نے کہا ہے خوش کرو۔ جب وہ شخص دوبارہ امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے کہا کہ اسے کہ اس نے تمہیں تو خوشحال کیا ہی کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا۔ عزیزان محترم، امام سے رابطہ کیسے اچھا ہو جب تک امام کے چاہنے والوں کو آپ نے ناراض رکھا ہوا ہے؟ کیسے آپ امام سے رابطہ رکھیں گے؟ مومن مومن سے ناراض گھوم رہا ہے، آج محلے میں ایک دوسرے سے ناراضگی، مسجد میں ناراضگی، ماتم والا نمازی سے ناراض ہے، انجمن والا ٹرسٹ سے ناراض ہے، ٹرسٹ والے پتہ نہیں کسی اور سے ناراض ہے، مولانا مولانا سے ناراض ہے، ذاکر ذاکر سے ناراض گھوم رہا ہے، نوا خان نوا خان سے ناراض ہے۔ ایک مسجد امام بارگاہ کہتی ہے ہمارا پروگرام اچھا ہو، وہ کہتی ہے ہمارا پروگرام اچھا ہو۔ کہاں بلائیں گے امام کو؟ کہاں ہے امام؟ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔ کیا ہم مومن کی حرمت رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم گھر میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں؟ ماں باپ کا احترام اولاد کرتی ہے؟ آج کل نہیں کرتی۔ قرآن کہہ رہا ہے اف اف نہ کہو۔ چھٹے امام کہتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو اس قرآن اس کو بھی لے آتا۔ اس سے کم لفظ نہیں ہے کوئی ماں باپ کے لیے، اف۔ جب ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے تو امام کا کیسے؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مومن تو ہے، جو رشتہ آپ کا اپنی جگہ، لیکن وہ احترام تو ہے نا، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ خاندان، بہن بھائی، رشتہ دار، مسلح پہ خاتون بیٹھی رہتی ہے، چلے کاٹتی رہتی 40 دن کے، اور اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ کیسا، شوہر کے ساتھ کیسا، بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے ہمارا؟ یہ بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں امام کے سپاہی، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے ہمارا؟ یہاں اہل بیت کا گھر، یہاں بچہ آیا، یہاں وہ کائنات کی شہزادی کیا کہتی ہے؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ ثمرۃ فؤادی، یہ ثمرات ہے، یہ پھل ہے۔ کیا ہم اپنے اولاد کو بولتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ بیٹا نکلو یہاں سے، چلو۔ آ جاتے ہیں صبح شام، یا موبائل پکڑا دیا آج کل، تو موبائل پکڑا دو بھیج دو اس کو، کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے۔ روایات کہتی ہیں 12 دفعہ بوسہ لو بچے کو، سینے سے لگاؤ تاکہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو، سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اگر تمہارے محلے گلی میں کوئی ہے کسی ایک یتیم کی کفالت کرو۔ معاشرے کے بغیر امام کو کہاں بلائیں گے آپ؟ مجھے بتائیں، معاشرہ ہی صحیح نہیں ہے، امام کو کہاں دعوت دیں گے آپ؟ امام کو آپ کے میرے گھر میں چائے پینے آئیں گے؟ امام نے حکومت کرنی ہے، حکومت کے لیے پورا نظام چاہیے، لوگ چاہیے۔ وہ وہ ہم سنتے ہیں روایات میں کہ وہ ایسا ہوگا کہ ایک عورت اپنے سر پہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات لے کے جائے گی، اور کوئی اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ لالچ سے، نہ حسد سے، نہ چوری سے۔ کیوں زمانہ ایسا ہوگا؟ تو وہ زمانہ بنائیں گے تو ہوگا نا۔
ہم تو اگلے کی چلتے چلتے جب سے چیز نکال لیتے، اوپر سونا تو لے کے جانا دور کی بات ہے۔ تو آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ رابطہ مومن سے رابطہ ہے۔ ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں وہاں مسجدوں میں ادھر ادھر، وہ بولے کیا کہتے ہیں، نہ مندر وچ مسیحا نہ میں کفڑ دیا ریتا، بولیا کی جانا میں کون آتے کہ ہم خدا کو پتہ نہیں کدھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا آپ کے آس پاس ہے، اپنے اس رابطے کو اچھا کریں۔ امام سے رابطہ، امام سے رابطہ اچھا ہو گیا، خدا سے رابطہ اچھا۔ بس یہی میں نے تھوڑی دیر آپ کو رحمت دی کہ اس رابطے کو ہم خود طلب کریں، خود امام کی خدمت میں آئیں کہ مولا میری مدد کریں، میں چاہتا ہوں میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں آپ کے لیے، لیکن میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میری مدد کریں۔